الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد باب في الوسوسة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم متفق علیہ وعنه قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم به قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة رواه أبو داود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیزوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں وسوسہ سے متعلق بیان کرنے کا ارادہ ہے. برسوں پہلے عشاء کے بعد کی مجلس میں وسوسہ سے متعلق بیان ہوا تھا جو اسباق حدیث حصہ دوم کے اندر شائع ہو چکا ہے، لیکن یہ بیماری اس قدر عام ہے اور کثرت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس مضمون کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے. اس لیے آج کی مجلس میں اس کو عنوان بنا کر روایات کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وسوسہ کیا چیز ہے؟ دل میں غیر ارادی طور پر جو خیالات آتے ہیں ان کو وسوسہ کہتے ہیں. بعض لوگوں نے اس میں تفصیل کی ہے کہ اگر دل میں آنے والے خیالات پریشان کن ہوں اور برے اعمال کی طرف دعوت دیں یا برے خیالات پیدا ہوں تو ان کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور اگر اچھی باتوں کا خیال آئے تو اس کو الہام کہا جاتا ہے. لیکن جو بھی ہو، یہ وسوسہ حجت نہیں ہے اور اس کے اوپر آدمی سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے. وسوسے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو ایمان کے بارے میں وسوسہ ہوتا ہے، ایسے خیالات آتے ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں خدا نخواستہ ایمان سے خارج ہو گیا. اللہ جل شانہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں خیالات آتے ہیں. شیطان وسوسے میں مبتلا کرتا ہے اور آدمی اس کو ہٹانا چاہتا ہے، اس کو دفع کرنا چاہتا ہے، اور جتنا اس کے لیے کوشش کرتا ہے اتنا الجھتا چلا جاتا ہے. ایک وسوسہ ایمان کے بارے میں ہوا. کبھی وسوسہ پاکی کے بارے میں انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. وضو کر رہا ہے، اس کو اطمینان نہیں ہوتا کہ میرا وضو ہوا. کلی کر رہا ہے تو کلی کرتا جا رہا ہے، ہاتھ دھل رہا ہے، چہرہ دھل رہا ہے تو مسلسل دھلتا چلا جا رہا ہے. کسی کو وسوسہ نماز کی نیت کے بارے میں ہوتا ہے کہ میری نیت درست ہوئی کہ نہیں. کسی کو نماز کی صحت کے بارے میں وسوسہ ہوتا ہے کہ میری نماز ہوئی یا نہیں. بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کو طلاق کا وسوسہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ تو نہیں نکل گیا یا ایسا لفظ نکل نہ جائے جس سے میری بیوی کو طلاق ہو جائے. یہ سارے کے سارے وساوس ہیں.
اور وسوسے کی اصل یہ ہے کہ شیطان ایسے خیالات دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کو درگزر فرما دیا کہ جو اس کا جی وسوسہ لاتا ہے، یا اس کے دل کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں۔ محض خیال کے درجے میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لے یا اس کو زبان سے ادا نہ کر دے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ بعض اعمال وہ ہیں جن کا تعلق کلام سے ہے، اور بعض اعمال وہ ہیں جن کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنی بیوی کو خدا نخواستہ طلاق دیتا ہے، یہ زبان کا عمل ہے، تو دل میں صرف خیال آ جانے سے بلکہ ارادہ ہو جانے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ زبان سے طلاق کے الفاظ کو صراحت کے ساتھ ادا نہ کر دے۔ صراحت کا مطلب یہ کہ صاف صاف بول نہ دے، چاہے وہ طلاق صریح ہو چاہے طلاق کنائی ہو، لیکن جن الفاظ سے طلاق واقع ہوتی ہے ان الفاظ کو جب تک زبان سے ادا نہیں کرے گا، صرف دل میں خیال آنے سے کوئی طلاق نہیں پڑے گی۔ اسی طرح کسی کو کہ گالی بکنے کا دل میں خیال پیدا ہوا، الزام لگانے کا خیال پیدا ہوا، تو گالی بکنا، الزام لگانا یہ زبان کا ایک عمل ہے۔ صرف دل میں خیال آنے سے گالی بکنے کا گناہ اس کو نہیں ہوگا۔ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، کرنے سے ہے۔ جو عمل انسان کے فعل سے ظہور میں آتا ہے، جب تک اس کا صدور نہ ہو جائے، وہ عمل ہو نہ جائے، اس وقت تک صرف وسوسے کے درجے میں خیال آنے سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ مثلا کسی کو مارنے کا خیال آیا، فرض کر لیجیے کسی کو قتل کرنے کا خیال آیا اور دل میں خیال یہ پیدا ہو رہا ہے بار بار، یہ وسوسہ ہے، اس کی وجہ سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن اس پر ایک علمی اشکال یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو صرف دل ہی کے اندر رہتی ہیں اور ان کے اوپر مواخذہ ہوتا ہے، جیسے حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ یہ وہ چیزیں جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ دل کے اندر اگر کسی کے بارے میں بغض ہے تو پھر مواخذہ ہوگا، دل میں تکبر ہے اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ اسی طرح اور بھی بعض چیزیں جن کا ظہور عمل کے اندر نہیں ہوتا بلکہ دل ہی کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، تو کیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی نیک کام کا ارادہ کر لے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر اس عمل کو کر لے تو 10 نیکی ملتی ہے، اور اگر گناہ کا صرف دل میں ارادہ کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ اس پہ یہ تفصیل ہے کہ گناہ کا ارادہ کر لینے کے بعد اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس پر ایک نیکی ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ محض دل میں کسی کام کے ارادے اور خیال کے اوپر بھی نیکی، اجر اور معاوضے کا تعلق ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں کتاب الطلاق میں جہاں آئی ہے، اس کی شرح کے اندر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے، وہ آپ کے سامنے نقل کر دینا بہت مناسب ہے۔ طلبہ
طلبہ کی تشفی کے لیے اور علماء کے لیے خاص طور سے یہ مضمون قابل توجہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں دل کے اندر آنے والے جو خیالات ہیں ان کے بہت سے درجات ہیں۔ بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کا تعلق قلب ہی سے ہے، جو جوارح سے کرنے کے اعمال ہی نہیں ہیں، جو قلب ہی سے ادا ہوتے ہیں، جیسے کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، کبر ہے، یہ سب اعلیٰ درجے کے گناہ ہیں۔ ان گناہوں کا عامل قلب ہی ہوتا ہے۔ روایت کے الفاظ میں غور کیا جائے تو اس اشکال کا جواب نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان چیزوں کو معاف فرما دیا، درگزر فرما دیا جس کا اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، جب تک کہ ان کو بول نہ دے یا ان کو کر نہ گزرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس روایت کا تعلق ان باتوں سے ہے کہ جو گفتگو کے قبیل سے ہوں یا عمل جوارح، ہاتھ پیر یا دوسرے اعضاء و جوارح سے ان کا صدور ہوتا ہو، یعنی جو گناہ ایسا ہے کہ جو بولنے ہی سے ہوگا، جیسے گالی بکنا، کسی کے اوپر الزام لگا دینا، کسی کی غیبت کرنا، یہ وہ گناہ ہے جس کا تعلق کلام سے ہے۔ تو اگر غیبت کا خیال آیا یا گالی بکنے کا خیال آیا یا الزام لگانے کا خیال آیا، اس خیال آنے پر مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس گناہ کا تعلق کلام سے ہے۔ اسی طرح وہ عمل کہ جس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، کسی کو مار دینا، کسی کی کوئی چیز چھین لینا، کسی کو کوئی نقصان پہنچا دینا، جو اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے اعمال ہیں، ان پر مواخذہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ انسان اس کو کر نہ لے۔ باقی وہ اعمال کہ جو نہ قلب کے افعال ہیں اور نہ جوارح اور اعضاء کے اعمال ہیں، بلکہ ان کا وجود ہی قلب کے اندر ہوتا ہے، جیسے کفر، شرک ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کا اگر دل کے اندر پختہ ارادہ ہو گیا اور دل کے اندر اس کو جما لیا تو اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ اسی کے ذیل میں ایک بات اور فرمائیے کہ دل میں آنے والے خیالات کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ یہ علمی مضمون ہے، غور سے اس کو سننا چاہیے۔ ایک حاجس، ایک خاطر، ایک حدیث نفس، ایک ہم اور ایک عزم۔ نمبر 1 حاجس، نمبر 2 خاطر، نمبر 3 حدیث نفس، نمبر 4 ہم اور نمبر 5 عزم۔ حاجس کا مطلب کیا ہے؟ دل میں خیال سا آیا اور گزر گیا، ٹھہرا نہیں، یہ بالکل ابتدائی درجہ ہے۔ اس سے کچھ مضبوط خاطر ہے، دل میں خیال آیا اور تھوڑا سا ٹھہرا لیکن وہ باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد کا درجہ حدیث النفس ہے، دل میں ایک بات آئی، تھوڑا سا آدمی اس کی طرف متوجہ ہوا، کچھ اس کے بارے میں سوچا، کروں نہ کروں، یہ نفس اس سے مخاطب ہوا، اس کے ساتھ اس نے گویا گفتگو کی۔ یہ تینوں درجے جو ہیں ان پر نیکی کے سلسلے میں کوئی اجر نہیں ہے اور بدی کے سلسلے میں کوئی مواخذہ نہیں۔ یعنی اگر کسی برائی کے سلسلے میں حاجس کے درجے میں خیال آئے یا خاطر کے درجے میں خیال آئے یا حدیث نفس کے درجے میں خیال آئے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح کسی نیک عمل کے سلسلے میں صرف حاجس کے درجے میں یا خاطر کے درجے میں یا حدیث نفس کے درجے میں کوئی خیال آئے تو اس پر کوئی اجر نہیں۔ اس کے بعد چوتھا درجہ ہے ہم کا۔ ہم کے معنی ارادہ کر لینا، لیکن پختہ ارادہ نہ ہو۔ خیال آیا اور اس کے کرنے کا ارادہ کیا لیکن ابھی پختہ نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس میں اگر کسی گناہ کا کسی نے ہم کیا ہو، ارادہ کیا ہو،
تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو کر نہ لے. اور نیکی کا اگر ہم ہے خیال پیدا ہوا ہے تو اس پر ایک اجر مل جائے گا. یعنی ہم جو چوتھا درجہ ہے عزم سے پہلے کا، عزم کے معنی پختہ فیصلہ کر لینا، دل میں پختہ ارادہ کر لینا، یہ آخری درجہ ہے. اس سے پہلے ہم ہیں جس میں ارادہ ہوتا ہے لیکن پختہ نہیں ہوتا. اس میں نیکی کا ارادہ کر لینے پر ایک اجر ملتا ہے اور بدی کا ارادہ کر لینے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. ہاں بدی کا ارادہ ہم کے درجے میں ہو اور پھر انسان اس کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر اس کو اجر ملے. ہاں آخری درجہ جو ہے عزم میں اگر بدی کا پختہ فیصلہ کر لیا، گناہ کا پختہ فیصلہ کر لیا تو اس عزم کے اوپر مواخذہ ہے. کیوں مواخذہ ہے؟ اس لیے کہ عزم کرنا یہ دل کا ایک عمل ہے. مثلا کسی کو قتل کرنے کا کسی نے پختہ فیصلہ کر لیا تو اس قطعی فیصلہ کر لینے پر اس کو گناہ ہوگا. کس چیز کا گناہ ہوگا؟ قتل کرنے کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ قتل کرنے کا فیصلہ کرنے کا گناہ ہوگا. اور اگر نیک عمل کا عزم کیا ہے تو اس پر اس عمل کا اس کو اجر ملے گا، اور جب کر لے گا تو 10 گنا اجر ملے گا. اور ہم کے درجے میں کسی گناہ کا ارادہ کیا یا عزم کے درجے میں کسی گناہ کا ارادہ کیا اور اس کے بعد پھر اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا تو اس پر اس کو اجر ملے گا. یہ بات کہ اگر کسی گناہ کا پختہ عزم کر لیا ہو تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی. اس چیز کی پکڑ ہوگی کہ اس نے ایک گناہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے، ایک حدیث میں فرمایا گیا اذا قتل المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے قریب الفاظ روایت اس وقت میرے سامنے نہیں ہے. مضمون اس کا یہ ہے کہ دو مسلمان جب تلوار لے کر آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں تو جو قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. اس پر صحابی نے پوچھا حاضر القاتل فما بال المقتول، یا رسول اللہ جس نے قتل کیا اس کا تو جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ مسلمان کا قاتل ہے، لیکن جو قتل کیا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو کان حریصا علی قتل اخیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا حریص تھا. یعنی دونوں جب تلوار لے کر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو دونوں کا ارادہ اپنے مقابل کو قتل کرنے کا تھا اور اسی ارادے سے انہوں نے تلوار چلائی، لیکن ایک اس میں کامیاب ہوا اور ایک کامیاب نہیں ہوا. تو عملاً قتل کا مرتکب ایک شخص ہوا ہے لیکن قتل کا پختہ ارادہ کرنے والا دوسرا شخص بھی ہے. اس پر مواخذہ اس کا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو دیکھیے یہاں قتل کا فیصلہ کر لینے پر اس کو جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے جبکہ عملاً اس سے قتل کا صدور نہیں ہوا. یہ 5 درجے جو ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف خیال آئے اور نکل جائے، تھوڑی دیر کے لیے گناہ کا خیال آئے اور ٹھہرے نہیں، بس تھوڑی دیر رک کر چلا جائے، یا یہ کہ دل میں تھوڑی دیر اس کے بارے میں آدمی غور و فکر کرے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. اور گناہ کا ارادہ ہلکا سا ہوا لیکن پختہ ارادہ نہیں ہوا تب بھی اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں نیکی کا اگر ارادہ ہوا ہے تو اس کے اوپر اجر ملے گا، اور عزم کے درجے میں جب پختہ فیصلہ کر لے تو برائی کے فیصلے پر بھی مواخذہ ہوگا اور نیکی کے فیصلے پر اجر ملے گا، کیونکہ یہ قلب کا عمل ہوا، یہ دل کا عمل ہوا. اسی طرح جو اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق صرف دل سے ہے، جیسے کفر ہے، کفر کا عقیدہ ہے، شرک کا عقیدہ ہے، یا
بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، یہ سب وہ گناہ ہیں کہ جن کا محل ہی قلب ہے، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو اس پر پکڑ ابھی یہ روایت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر ذرہ کے برابر، ذرہ کے وزن کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ تکبر دل کے اندر ہے، کیونکہ تکبر کا محل ہی قلب ہے، اس کی جگہ ہی قلب ہے، اس کا صدور ہی قلب سے ہوا کرتا ہے۔ بہرحال یہ تو تشریح ہوئی اس بات کی کہ وسوسے کا کون سا درجہ ایسا ہے جس پر پکڑ ہے، کون سا درجہ ایسا ہے جس پر پکڑ نہیں۔ لیکن عام طور سے جو وساوس ہوتے ہیں وہ انہی 3 درجوں میں ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اب روایت کے الفاظ کو دوبارہ دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان باتوں کو معاف فرما دیا، درگزر فرما دیا جس کا اس کے دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لے یا اس کو زبان سے ادا نہ کر لے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ وسوسہ ایسی چیز ہے کہ اس میں بڑے بڑے مبتلا ہوئے ہیں۔ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر بعض حضرات وسوسہ کا شکار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی پریشانی ذکر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا۔ چنانچہ دوسری حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال جاء الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صریح الایمان رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے آپ کے صحابہ میں سے اور انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم لوگ اپنے جی کے اندر ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو کہنے کو بہت بڑا سمجھتا ہے، یعنی زبان سے اس کو ہم ادا بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے دل میں کیا خیالات آتے، ایسے خیالات ہیں کہ ہم اس کو اپنی زبان سے کہنے کی بھی ہمت نہیں کرتے۔ مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقت وجدتموہ، کیا واقعی تم ایسا پاتے ہو، یعنی تمہارے دل میں ایسے خیالات آتے جن سے تم پریشان ہو جاتے ہو اور تم ان کو کہنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے؟ لوگوں نے کہا نعم، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آج فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے۔ عجیب بات، سمجھ میں نہیں آتی بات بظاہر کہ خیالات ایسے ہیں جن کو آدمی اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا، اتنا برا ان کو سمجھتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں یہ صریح ایمان ہے۔ یہ صریح ایمان کس چیز کو آپ نے قرار دیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، وہ اپنے عقیدے کے اوپر مطمئن ہوتا ہے، اور ایک وہ خیال ہے جو بلا ارادہ اس کے دل کے اندر آیا، جس کے آنے سے وہ پریشان ہو رہا ہے۔ تو جس خیال کے آنے سے پریشان ہوا وہ اس کا اپنا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر اپنا عقیدہ ہوتا تو وہ پریشان نہ ہوتا۔ مثلا ایک دہریہ ہے، ایک ملحد ہے، خدا کا منکر ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار آتا ہے، خیال آتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں کیونکہ یہ اس کے عقیدے اور خیال کے مطابق ہے۔ لیکن ایک موحد ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کے دل میں جب اس طرح کا وسوسہ آتا ہے، شیطان خیال پیدا کر تو پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ خیال اس کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو ایسے خیال سے پریشان ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے سینے میں ایمان موجود ہے، کہ تمہارا عقیدہ نہیں۔ اگر تمہارا عقیدہ ہوتا تو تم پریشان نہ ہوتے۔ اس کو ایک محسوس مثال سے یوں سمجھیے، پہلے ایک قصہ سنیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص عطر فروشوں کے محلے سے گزر رہا تھا کہ اچانک بے ہوش ہو کر گر گیا۔
لوگوں نے سمجھا اسے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، کسی نے اس کو جوتا سنگھایا، مرگی کے علاج کے طور پر یہ عمل کیا جاتا ہے، اسے ہوش نہیں آیا، کسی نے اس کے گردن کی رگ دبائی کہ ہوش آ جائے، اس سے بھی ہوش نہیں آیا۔ اتنے میں ایک شخص میلے کچیلے لباس میں مٹھی کے اندر کوئی چیز لیے ہوئے آیا اور اس کی ناک کے قریب کیا اور وہ جھرجھری لے کر اٹھا اور چل دیا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ہم لخلخہ سنگھا رہے تھے، خوشبو سنگھا رہے تھے، اس کی گردن دبا رہے تھے، اس کو جوتا سنگھا رہے تھے، اس کو ہوش نہیں آیا۔ یہ کون سی چیز تھی کہ جس کے سنگھانے سے اس کو فوراً ہوش آ گیا؟ اس نے پوچھا تم کون ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس کا بھائی ہوں اور یہ میرے ہاتھ میں بلی کا پاخانہ ہے۔ کیوں؟ اس سے اس کو ہوش کیسے آیا؟ کہا اس کا پیشہ مردار کی لاش دھونا ہے، سڑی ہوئی لاش کے درمیان رہتا ہے، اس کا دل و دماغ خوشبو کا نہیں بلکہ بدبو کا عادی ہے۔ جب اس کی ناک میں عطر فروشوں کے محلے سے گزرنے کی بنا پر خوشبو آئی ہے تو اس کا دماغ اس کو برداشت نہیں کر سکا اور یہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اس کو بلی کا پاخانہ سنگھایا گیا جس کا یہ عادی ہے تو یہ ہوش میں آ گیا۔ تو اب دیکھیے وہ بلی کا پاخانہ ایک تندرست ایک شریف انسان کے اگر ناک کے قریب سے گزر جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، پاخانے کی بدبو اس کو پریشان کر دیتی ہے، مردار کی بدبو پریشان کر دیتی ہے۔ لیکن ایک شخص جو لاش دھونے والا ہے یا ایک بھنگی جو پاخانہ اٹھانے والا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے مانوس ہے۔ بس اسی طرح ایک مومن ہے اللہ پر ایمان رکھنے والا، جب کفر کا خیال اس کے دل میں آیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شریف انسان کے ناک میں بدبو پہنچی ہو، لاش کی مہک پہنچی ہو، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھنگی نہیں ہے، یہ لاش دھونے والا نہیں ہے، غلاظت اٹھانے والا نہیں ہے، ورنہ اس گندگی سے یہ پریشان نہ ہوتا۔ اس کے برخلاف جب ایک لاش دھونے والے یا گندگی دھونے والے کی ناک میں بدبو جاتی تو پریشان نہیں ہوتا۔ تو آپ کا یہ فرمانا کہ ذاک صریح الایمان، اس میں صحابہ کو تسلی دی گئی ہے کہ ایسے خیالات سے تمہارا پریشان ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ خیالات تمہارا اپنا عقیدہ نہیں ہے، تمہارا اپنا خیال نہیں ہے، یہ ایسے ہی گزرتے ہوئے خیالات ہیں کہ جیسے راستے میں یا فضا کے اندر گزرنے والی بدبو ہوا کرتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وسوسے کی وجہ سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر الجھنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اور میں نے اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے مرشد حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کو بار بار سنا وسوسہ کے مریض کو ہدایت دیتے ہوئے، خط کے اندر اس کا جواب لکھواتے ہوئے کہ وسوسے کا صرف ایک علاج ہے۔ وسوسے کا تو ویسے حکیم افلاطون کے پاس بھی کوئی علاج نہیں، لیکن اس کا صرف ایک علاج ہے کہ آدمی وسوسے سے پریشان نہ ہو، خیالات جو آتے ہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہو، ان کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے، ان کو دفع کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کیسے ہی خیالات آ رہے ہیں ان کو ہٹانے کی اور ان کو دفع کرنے کی، اپنے ذہن سے نکالنے کی ہرگز کوشش نہ کرے، کیونکہ ہٹانے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہونا ہوگا اور ان سے الجھنا پڑے گا۔ وسوسہ لانے والا شیطان ہے، انسان اپنے ارادے سے اس کے لائے ہوئے خیال کو دفع کرنے کی کوشش کرے گا، مغلوب ہو جائے گا اور پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو نظر انداز کرے، اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ جب شیطان دیکھے گا کہ میرے ان وساوس سے وسوسہ اندازی سے پریشان نہیں ہوتا تو پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔ اب دیکھیے کوئی شخص راستہ چل رہا ہے، کتا اس پر بھونکنے لگا، اگر کوئی شخص رک کر اس کو ڈھیلا مارے، اس کو ڈنڈا مارے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ کتا اس پر اور جھپٹے گا اور زیادہ اس کو پریشان کرے گا۔ اس لیے سب جانتے ہیں کہ کتا اگر بھونک رہا ہو تو نہ دوڑے بھاگے، نہ کتے سے الجھے، بلکہ اپنی رفتار سے اسی طرح چلتا چلا جائے، کتا خود بخود چلا جائے۔ اسی طرح آپ نے کبھی دیکھا ہوگا
کہ بعض شریر بچے لوگوں کو چڑھاتے ہیں، چھیڑتے ہیں، کوئی کپڑا پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی لاٹھی کھینچ رہا ہے، کوئی آوازیں کس رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے۔ اب اگر ان چھیڑنے والوں کا جواب دینے لگے کوئی کھڑا ہو کر، ان کو مارے، ان پر ڈھیلا پھینکے، تو وہ تماشا بن کر رہ جائے گا۔ ایک کے بجائے 10 بچے اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے، پھر وہ الہو کا بن جائے گا۔ اور اگر اس کی طرف توجہ نہ کرے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی چھیڑ رہا ہے، لیکن یہ اپنی رفتار سے چلتا چلا جا رہا ہے، تو ایک مرتبہ 2 مرتبہ بچے چھیڑیں گے، لیکن جب دیکھیں گے کہ چھڑتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، تو چھیڑنا ختم کر دیں گے۔ عربی کا ایک شعر ہے، وَإِذَا أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِ۔ جب میں کسی کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں جو مجھے گالی بک رہا ہو، تو میں یہ کہتا وہ گزر جاتا کہ مجھ کو مراد نہیں لے رہا ہے، یعنی مجھ کو نہیں کسی اور کو گالی بک رہا ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ عباد الرحمن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جب لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ بس اسی طرح دل میں جو وسوسے پیدا ہوئے، وہ سمجھ لے کہ یہ ایک کمینے کی حرکت ہے، شیطان کی یہ حرکت ہے، اس سے مجھے الجھنا نہیں ہے، اس سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ نماز پڑھ لیں، اس میں وسوسہ آ رہا ہے، ان وسوسوں کی طرف دھیان نہ کریں، بلکہ جس طرح عام لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح اپنی نماز پوری کر لیں۔ اسی طرح جو میں نے مثالیں دی تھی کہ بعض لوگوں کو پاکی کے بارے میں تردد ہوتا ہے کہ میں پاک ہوا کہ نہیں، میرا ہاتھ وضو کرنے میں تردد ہوتا ہے، ہاتھ دھل رہے تو دھلے جا رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں تو پیے جا رہے ہیں۔ اس کا صرف ایک علاج ہے کہ جس طرح عام انسان وضو کرتے ہیں 3 مرتبہ دھلتے ہیں، دھل کے مطمئن ہو جائے، اور شیطان کہتا تمہارا وضو نہیں ہوا، قدر نہیں ہوا تمہاری بلا سے، میرا وضو ہو گیا۔ نماز پڑھ رہا اس میں خیال آ رہا ہے کہ میری نیت ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور میری نماز ہوئی کہ نہیں۔ جس طرح عام انسان نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز پڑھے، ان وسوسوں کے پیچھے نہ پڑے، یہی اس کا علاج ہے۔ اور اگر اطمینان کرنے لگے گا کہ پختہ نیت کر لوں اور اطمینان ہو جائے کہ میری نیت ہوئی، تو کبھی نیت نہیں ہوئی۔ حضرت مولانا قاری محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک صاحب تھے جن کو وسوسے کی بیماری تھی، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اقامت ہوئی، نماز شروع ہو گئی، اور یہ صاحب نیت کر رہے ہیں، نیت کرتا ہوں میں اپنا نام لیا، اپنے والد کا نام لیا، اپنا پتہ بتایا، میں فلاں ابن فلاں ساکن فلاں مقام فلاں شہر فلاں، میں نیت کرتا ہوں ظہر کی جو فجر اور عصر کے درمیان ہے، ظہر کی نماز ظہر کی 4 رکعت 2 کا دوگنا 8 کا آدھا 4 رکعت، پھر ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا 4 رکعت، پیچھے اس امام کی انگلی سے اشارہ کر اس امام کی یہاں تک کہ جا کے اس کے پیٹ میں انگلی چبھو دی۔ پھر بھی ان کو اطمینان نہیں ہو رہا کہ میری نماز کی نیت ہوئی یا نہیں۔ اب بھلا بتائیے اس کا کیا علاج ہے؟ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، وہ بھی ان کے لیے کہ جو وسوسے اور اس طرح کے خیالات کا شکار ہوتے ہیں، ورنہ دل میں ارادہ کر لینا، صرف اتنا ارادہ کہ یہ نماز متعین ہو جائے کہ کون سی نماز، خیال اس کا پختہ ہو جائے، بس یہ نیت کافی ہے۔ اب وسوسہ ہو رہا ہے کہ میری نیت ہوئی کہ نہیں، تو اتنا کر کے بھی آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا۔ ایک قصہ اور سن لیجیے، حضرت مفتی محمود صاحب نظر اللہ مرتضی نے سنایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ سہارنپور مدرسے کے سابق محتمم ناظم حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پختہ صلاحیت کے عالم تھے، ادیب تھے، اور حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں کے خلیفہ تھے، مولانا اسد اللہ صاحب یہ نائب ناظم تھے، اور مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مظاہرین کے ناظم تھے۔ مولانا اسد اللہ صاحب کو وسوسے کا عارضہ ہو گیا،
کہ میں پاک ہوتا ہوں کہ نہیں۔ ایک مرتبہ ان کو نہانے کی ضرورت پیش آئی۔ مدرسہ قدیم کے اندر ان کا حجرہ تھا۔ اس زمانے میں غسل خانوں کی یہ شکل نہیں تھی، بلکہ ڈولز کے ذریعے کنویں سے پانی نکال کر ٹانکا میں بھرا جاتا اور نہایا جاتا۔ یہ تشریف لے گئے کنویں کے پاس، ڈول پکڑا، اس کو ڈھیل دیا کنویں میں، اور رسی پر ہاتھ سے رسی سرکتی ہوئی ڈول اندر پہنچا، پانی ٹانکے میں بھرا، اس کے بعد غسل کیا، کپڑا پہنا اور پھر چل کر مسجد کے اندر گئے۔ اب وسوسہ شروع ہوا کہ میں تو جنوبی تھا، میں نے ہاتھ دھلا نہیں تھا، میں پاک ہوا نہیں تھا، میں نے اسی ہاتھ سے ڈول چھو لیا، وہ ناپاک ہو گیا، پھر رسی چھو لی، وہ ناپاک ہو گئی، یہ ڈول کنویں کے اندر گیا تو کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا، پھر وہ پانی میں نے ٹانکے میں بھرا، وہ ناپاک ہو گیا، اسی پانی سے میں نے غسل کیا، میں ناپاک کا ناپاک رہا اور ناپاک پانی میرے بدن پر لگ گیا، پھر میں نے کپڑا پہنا، وہ بھی ناپاک ہو گیا، اور گیلے قدم کے ساتھ چلتا ہوا میں مسجد کے اندر گیا، پورا فرش اور چٹائی سب ناپاک ہو گئی۔ اب سر پکڑ کر بیٹھے، کیا کریں؟ آئے پریشان ہو کر مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں آ کر کہا حضرت میں کیا کروں؟ کیا ہو گیا؟ اب انہوں نے وہی بات دہرائی کہ مجھ کو نہانے کی ضرورت تھی، ایسا ایسا ہوا، میں نے ڈول چھو لیا، رسی پکڑ لی، کنویں میں ڈال دیا ڈول کو، سب ناپاک ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد بھی تھے اور بزرگوں میں تھے، انہوں نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر ڈانٹ کر کہا مولوی اسد اللہ تمہارے علاوہ ساری چیزیں مالکی ہو گئی، کنواں، رسی، ڈول، ٹانکا، فرش، مسجد سب کے سب مالکی ہو گئے، تمہارا جی چاہے پاک ہو ناپاک، جاؤ یہاں سے۔ مالکی ہو گئی کیا مطلب؟ طلبہ جانتے ہیں کہ کسی ناپاکی کے ملنے سے پانی کا ناپاک ہونا ائمہ کے درمیان اس کے مختلف معیار ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ جب تک نجاست کا اثر پانی کے اوپر ظاہر نہ ہو جائے، پانی تھوڑا ہو یا زیادہ وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو حضرت مولانا عبداللطیف صاحب نے کہا یہ سب مالکی ہو گئے، یعنی جو جنابت ایک معنوی نجاست ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ کے خیال کے مطابق آپ کے چھونے سے رسی ناپاک ہو گئی تو چونکہ مالکی ہے اس کے اوپر کوئی نجاست کا اثر نہیں ہوا، لہذا وہ ناپاک نہیں۔ ویسے مسئلے کی روح سے جنوبی کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا، نہ ڈول چھونے سے ڈول ناپاک ہوگا، نہ رسی ناپاک ہوگی، نہ پانی ناپاک ہوگا۔ تو یہ کہہ کر ان کو جو ڈانٹا ہے تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ حضرت کا تصرف بھی تھا، ان کا وہ وسوسہ نکل گیا، مطمئن ہو گیا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے مسجدوں کے اندر دیکھا ہے۔ ہمارے شہر میں محلہ بڑی مسجد کے اندر ایک صاحب، اس کے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے جو بعد میں اشفاق نگر کے اندر منتقل ہو گئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، ہاتھ دھل رہے ہیں، دھلے جا رہے ہیں، نماز شروع ہو جاتی تھی، رکعتیں نکل جاتی تو ان کا وضو پورا نہیں ہوتا، تو اس کے بعد سب کے اندر آ کے کھڑے ہوئے۔ اب نماز کی نیت باندھنی ہے تو ہاتھ کے انگوٹھے کو کان کے اندر لگا کر اس کو زور زور سے جھٹکا دیتے تھے، یعنی نیت باندھنے کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھنا چاہیے، اس کا اطمینان کرنے کے لیے کان میں ہاتھ لگا کر اس کو ہلا رہے ہیں، جھٹکا دے رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد وہ اچانک نیت باندھ لیتے تھے۔ تو بھئی آدمی اگر وسوسے کو دفع کرنے اور اس سے اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے وسوسے کا صرف ایک علاج ہے کہ ان کو نظر انداز کرے اور اس کی طرف اس کو نظر انداز کرے اور اس سے پریشان نہ، اس کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے، یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جس کی میرے محلے میں ایک صاحب تھے، ابھی الحمدللہ حیات ہیں، ایک وقت گزرا ان کے اوپر، آتے تھے اس کے صاحب وہ تو نکل گئے، مجھے خیال پیدا ہو گیا تھا، وہ ہو گئی، یعنی مسئلہ پوچھنے کے لفظ طلاق زبان سے ادا کرنے میں بھی ڈر رہے ہیں، ان کو لاکھ سمجھاتے، اطمینان دلاتے، اتنے پریشان رہتے تھے، تو طلاق کا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے بعد میں۔
کفر کا وسوسہ پیدا ہو جاتا کہ میرا ایمان چلا گیا، نماز کا وسوسہ پیدا ہو جاتا کہ میری نماز ہوئی یا چلی گئی۔ تو میرے بھائی اس کا علاج صرف یہی ہے کہ آدمی اس وسوسے سے بالکل پریشان نہ ہو اور اس سے یوں کہے کہ تم یہ سمجھتے ہو میری نماز نہیں ہوئی، تم پریشان نہ ہو، میری نماز ہوئی۔ چنانچہ ایک روایت ہے عن القاسم بن محمد ان رجلا سأله فقال انی اہم فی صلاتی فیکسر ذلك علی فقال له امض فی صلاتک فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتی، رواہ مالک۔ یہ قاسم ابن محمد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اجلہ تابعین میں سے ہیں، فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے یہ پوچھا، قاسم ابن محمد سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت مجھے اپنی نماز کے اندر بہت وہم ہوتا ہے اور یہ بڑھتا رہتا ہے، یعنی بہت پریشان ہوتا ہوں نماز کے بارے میں۔ اب نماز میں وہم کیا ہوگا؟ یہی کہ میری پاکی ہوئی کہ نہیں، میری قرت ہوئی کہ نہیں، میری نیت ہوئی کہ نہیں۔ رکعت کے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ 2 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اپنی نماز کے اندر وہم ہوتا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس وہم کے اندر ہوتا کیا ہے؟ شیطان یہ کہتا تمہاری نماز نہیں، تمہاری نماز نہیں۔ تو حضرت قاسم بن محمد نے اس شخص کے جواب میں امض فی صلاتک، اس کے جواب میں فرمایا تم اپنی نماز اسی طرح پوری کرو، رکو مت، سوچو مت، جس طرح نماز پڑھ لو پڑھتے رہو۔ فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي، یہ چیز تم سے اس وقت تک زائل نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ عمل نہ کرو کہ تم نماز سے فارغ ہو جاؤ یہ کہتے ہوئے ہاں میری نماز نہیں ہوئی۔ یعنی شیطان جو تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، اس سے کہو ٹھیک ہے میری نماز نہیں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تمہاری بلا میری نماز ہو گئی، جیسے سارے لوگ پڑھتے ہیں میں نے بھی پڑھ لیا، میری نماز ہو گئی۔ تو جب وہ یہ کہتا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے تم کو ہو گئی، تو وہ اپنی منہ کی کھائے گا اور چلا جائے گا۔ ایسے ہی جب کوئی اس طرح کے خیالات آئیں تو اس وقت پریشان ہونا چاہیے، جو عمل جس طرح عام لوگ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو کر لیں، اور پاکی ناپاکی کے بارے میں، نماز کی صحت کے بارے میں، کفر کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، یا اسی طرح طلاق ہو گئی اس کا جو وسوسہ آتا ہے تو وسوسے کے سے پریشان نہ ہو، اور یہ سوچے کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو بڑے بڑوں کو پیش آئی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو ایک روایت سنائی کہ صحابہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی۔ ایک روایت اور سن لیجئے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لأن اکون حمامة احب الی من ان اتکلم به فقال قال الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، رواہ ابو داؤد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کی خدمت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں اپنے جی میں ایسی بات پاتا ہوں کہ میں کوئلہ ہو جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ میں اس کو زبان سے ادا کروں۔ ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں زبان سے ادا کرنے کے مقابلے میں جل کر کوئلہ ہو جانے کو پسند کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ جل کر مگر کوئلہ ہو گیا تو میرا جسم ختم ہو جائے گا، دنیاوی نقصان ہوگا، جسمانی نقصان ہوگا، لیکن جو بات میرے دل میں آتی ہے اس کا تعلق ایمان سے، عقیدے سے، وہ ایسی بات ہے یہ سمجھتے تھے کہ اس کو کہنے سے خدا نہ خاطر میں کافر ہو جاؤں گا۔ تو ایک طرف اس بات کو زبان سے ادا کرنا ہے جس میں ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، ایک طرف جل جانا ہے جس میں جان کے جانے کا اندیشہ ہے۔ تو جان کا ضیاع ایمان کے ضیاع کے مقابلے میں ہلکا ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی بات اپنے دل میں پاتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، جو مجھے زیادہ پسند ہے وہ مقابلے اس کے کہ میں اس کو اپنی زبان سے ادا کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے اختیار کو وسوسے تک ہی رکھا، الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے تک لوٹا دیا، یعنی وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔
اور وسوسے کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں ہے، اس سے پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے وسوسہ کے سے آگے وہ نہیں بڑھ پاتا۔ اور اس کے بارے میں آپ کو یہ ارشاد کہ یہ تو عین ایمان ہے، یہ ابھی روایت گزر چکی ہے، جس کا معنی یہ ہو کہ اس سے آدمی پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ اس کا اپنا عقیدہ نہیں ہے۔ بہرحال وسوسہ چاہے پاکی ناپاکی کے بارے میں ہو، چاہے نماز کے بارے میں ہو، رکعات کے بارے میں وسوسہ ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رکعات شمار کرنے کے چکر میں زیادہ نہ پڑے، 1 ہوئی، 2 ہوئی، 3 ہوئی۔ تجربہ یہ ہے بڑوں کا کہ جو آدمی اپنے معمول کے مطابق سارے کام کر رہا ہے، نیت باندھی، دعائے ثنا پڑھی، قرآن پڑھا، ضم سورہ سورہ فاتحہ پڑھی، ضم سورہ کیا، رکوع سجدہ کیا، معمول کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے، جے رکعت کا ارادہ ہے، اس کی نماز سیدھے سیدھے پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی اور چیز کی طرف دھیان گیا، کسی اور چیز کو بلا ارادہ سوچنے لگا، تو وہ رکعات کے اندر بھی گڑبڑ ہوگی۔ کسی اور چیز کے سوچنے میں یہ بھی شامل ہے کہ رکعات شماری میں لگا رہے، 1 ہو گئی، اب 2 ہو گئی، اب تیسری ہے، ادھر متوجہ ہوگا تو نماز کی طرف سے دھیان ہٹے گا، اور جس کام میں مشغول ہے اسی میں وہم ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی خیال وسوسہ آئے اس سے پریشان نہ ہو اور اس کو دفع کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنے کام میں لگا لے۔ کسی نہ کسی کام کے اندر تو لگا ہوا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ جب بچوں کو سائیکل چلانا سکھایا جاتا ہے تو ان کو سائیکل جو بیٹھا کر ان سے کہا جاتا ہے سامنے دیکھو، پیڈل مارو اور سامنے دیکھو، دائیں بائیں مت دیکھنا، پیچھے مت دیکھنا۔ اب وہ سامنے کی طرف دیکھ رہا ہے اور سائیکل چلا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر مڑ کر دائیں بائیں دیکھے گا گر جائے گا۔ ہاں، جب ماہر ہو جاتا ہے تو جیسے چاہے چلائے، لیکن ابھی چلانا سیکھ رہا ہے تو اس کو سب سے زیادہ اسی پر زور دیا جاتا ہے کہ سامنے کی طرف دیکھو، کسی اور طرف توجہ مت کرو، چلانے لگتا ہے۔ عام آدمی بھی جب راستہ سے گزرتا ہے تو سامنے اس کی نگاہ ہوتی ہے، لیکن اس درمیان جہاں وہ سامنے کی طرف دیکھ رہا ہے اس کی نظر کسی ایک چیز کی طرف سامنے کی طرف مرکوز ہے، اس کی توجہ اسی طرف ہے۔ باقی دائیں طرف سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بائیں طرف سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اب اس شخص سے جو سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے دائیں طرف سے کون گیا، یہ تمہارے بائیں طرف سے کون گیا، یہ کسی گاڑی رکھی، مجھے بھی نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ ارے تم ادھر دیکھ رہے تھے، تمہارے بغل سے وہ گزرا ہے، تو میں تو سامنے دیکھ رہا تھا۔ تو نگاہ سامنے کی طرف ہے، توجہ اس کی طرف ہے، تو دائیں بائیں جو آ جا رہا ہے وہ گزر رہا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں، نہ اس کو پہچان رہا ہے، نہ اس کے اوپر دھیان دے رہا ہے۔ لیکن اگر راستہ چلنے والا بس اسی میں الجھا رہے، یہ میرے اس بغل سے کتا کیوں چلا گیا، یہ میرے بغل سے میرا دشمن کیوں نکل گیا، یہ میرا مخالف جا رہا ہے، تو وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا، ان کو ہٹائے گا، ان سے الجھے گا، ان کو دفع کرے گا۔ راستہ قطع کرنا ہے تو اس کو یہی کرنا پڑے گا کہ اپنی توجہ سامنے کی طرف رکھے اور دائیں بائیں کی طرف توجہ نہ کرے، وہ خیالات از خود آ رہے ہیں، از خود جا رہے ہیں۔ ایک بات اور یاد آ گئی، بڑی قیمتی ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا دماغ خیالات کی گزرگاہ ہے۔ انسان کا دماغ خیالات کی گزرگاہ ہے۔ جس طرح کوئی کمرہ ہے، اس میں آمنے سامنے 2 کھڑکیاں ہیں، ایک طرف سے ہوا آ رہی ہے، دوسری کھڑکی سے نکل رہی ہے۔ اس ہوا کے ساتھ باہر کی خوشبو بھی آ سکتی ہے، باہر کی بدبو بھی آ سکتی ہے۔ وہ از خود ایک کھڑکی سے وہ خوشبو یا بدبو داخل ہوگی یا دوسری کھڑکی سے نکل جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص اس میں الجھ جائے کہ بدبو کیوں آئی ادھر سے، میں اس کو نہیں آنے دوں گا، تو الجھے گا، پریشان ہوگا، لیکن آنے والی اس ہوا کو روک نہیں سکتا، اس کے ساتھ آنے والی بدبو اور خوشبو کو وہ روک نہیں سکتا، اس کے اوپر اس کا قابو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا دماغ خیالات کی گزرگاہ ہے، بلا ارادہ اچھے برے خیالات آتے رہتے جاتے رہتے، ان میں الجھنا نہیں چاہیے۔ ایک مثال اور دیتے تھے حضرت یکسوئی کی کو سمجھانے کے لیے، فرمایا دیکھو پان والے کی دکان پر عموماً بڑا آئینہ لگا ہوتا ہے،
کوئی شخص پان کی دکان پہ کھڑا ہوا، پان لگوا رہا ہے یا کوئی سامان لے رہا ہے، اب سامنے آئینہ ہے تو اس میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے، اپنا چشمہ درست کر رہا ہے، اپنی ٹوپی درست کر رہا ہے، اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جس وقت وہ اپنا چہرہ دیکھ رہا ہو، پیچھے راستہ ہے، اس میں سے کتا بھی گزر سکتا ہے، سور بھی گزر سکتا ہے، کوئی برا انسان بھی گزر سکتا ہے، اور جو گزرے گا سب کا عکس اس آئینے کے اندر آئے گا۔ اب اگر یہ شخص اپنا چہرہ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چہرے پر اپنی نگاہ مرکوز رکھنی ہوگی، اور اگر پریشان ہوگا یہ کتے کی شکل کیوں نظر آ گئی، یہ سور کی شکل کیوں نظر آ گئی، تو یقینی طور پر اس کو اپنے چہرے سے نگاہ ہٹانی پڑے گی اور اس دوسری چیز پر الجھ کر رہ جائے گا۔ تو علاج یہ ہے کہ جو کام تم کر رہے اس کو کرتے رہو، دوسری طرف توجہ مت کرو، اس کو نہ ہٹانا تمہارے اختیار میں، نہ گزرنے والے کو روکنا تمہارے اختیار میں۔ اسی طرح جو خیالات گزر رہے ہیں تو گزرنے دو، ان سے الجھو مت، ان سے پریشان مت۔ یہ مختصر سی بات تھی جو مختصر ہونے کے باوجود خاصی لمبی ہو گئی، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس سلسلے کا ایک بیان مطبوعہ شکل کے اندر اسباق حدیث حصہ دوم کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگر واقعتاً کوئی مبتلا ہو اس بیماری میں تو اس کا مطالعہ کریں۔ میں نے آزمایا اور بہت سے احباب کو جو وسوسے کے مریض تھے ان کو وہ کتاب دی اور ان کو تاکید کی کہ ایک مرتبہ نہیں بار بار اس کو پڑھیں، اور الحمدللہ اس سے ان کو افاقہ ہوا۔ افاقہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ میرا بیان، بلکہ افاقہ اس وجہ سے ہوا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کے بتائے ہوئے علاج کو ذکر کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے اس علاج کو اختیار کیا ان کو فائدہ ہوا، اس لیے اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اس بیان کو بھی سننا چاہیے، انشاءاللہ وسوسے سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔